مولانا محسن حیدری صاحب تشریف لاتے ہیں. نعروں کی گونج میں استقبال فرمائیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین. دعا گو ہو بحق محمد و اہل بیت محمد مالک آپ سب کا اپنے آرام مصروفیات کو چھوڑ کر اس دعا کی مجلس میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں، بالکل چند لمحوں کے لیے آپ کی سماع خراشی کرنی ہے. اگر توجہ رکھی تو بروح قرآن جناب کے اذہان عالیہ کو کچھ فضیلت محمد و اہل بیت محمد کے موتی ارسال کرنا. میری آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا. قاریان قرآن تشریف فرما ہے، صاحبان معرفت تشریف فرما ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قاعدہ بنایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جب پڑھی جائے تو پھر اسے خاموشی سے سنو اور اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. عزیزان محترم یاد رکھنا، دنیا نے مذہب بنائے ہیں اپنے نظریات کے. دنیا نے مذہب بنائے ہیں اپنے نظریات پہ. دنیا نے مذہبوں کی بنیاد اپنے مسالک کی بنیاد رکھی ہے. کسی نہ کسی کے کہنے پہ ہم نے مسلک کی بنیاد نہیں بلکہ ہم نے دین اسلام کو ایسے مانا ہے جیسے قرآن نے کہا. بیدار ہو جانا. کوئی بھی ٹھنڈ نہیں دیکھے میں آپ کے سامنے کھڑا مولوی بندہ ہوں اور مولویوں کو آپ ایسے بھی کچھ نہیں سمجھتے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، نہ میں نے کوئی سویٹر پہنا ہوا ہے نہ میں نے کوئی جیکٹ پہنی ہوئی ہے. یہ مجبوری بن گئی. ابھی تھوڑی دیر بعد یہ بھی اتار دوں گا. اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ مجھے ٹھنڈ کیوں نہیں لگ رہی، کیونکہ میرے دل میں عشق علی ہو. جس کے اندر عشق علی ہو نہ اسے دنیا کی ٹھنڈ کچھ نہیں کہتی. عزیزان محترم توجہ رکھیے گا. دو نظریے ہیں جنہیں قرآن اور حدیث نے بیان فرمائے اور ان دونوں ہی نظریات پر زندگی کا پورا دار و مدار ہے. پریشان تو نہیں ہوئی اے کو سارے ہلاتے رہے تاکہ میں دو چار باتیں کر سکوں، کیونکہ میں ایسی بات نام کہ تمہید نہیں کی. میں نے بالکل جہاں سے شروع کرنا تھا. نعتیں آپ نے سنی ہے، قصائد آپ نے شروع سنے ہیں، تو میرا دل ہے کہ میں بھی بروح قرآن قصیدہ پڑھوں، بروح قرآن نبی کی نعت پڑھوں. میں نے کوئی تمہید نہیں کی، نہ کوئی قرآنی خطبہ پڑھا. بس میں قریب سے جیسے افتخار بھائی نے پڑھے، کم از کم میں بھی کتنا ہی پڑھوں گا. اور میرا افتخار ہے، اور میرا افتخار ہے. اور کیسا افتخار ہے جسے علی نے چن لیا. بیدار ہو جانا. دو ہی نظریے ہیں جی. تیسرا نظریہ پورے قرآن میں کوئی تیسرا بندہ تیسرا نظریہ ثابت کرے، میں اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا. اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ بیعت صرف امام زمانہ کی ہے. میں اس مولوی کو منہ مانگا انعام ضرور دے سکتا ہوں. عزیزان محترم جو ان دونوں نظریات کے علاوہ تیسرا نظریہ قرآن سے ثابت کرے، ایک وہ راستہ ہے کہ جس کے لیے ابھی نماز مسجد میں پڑھ کے آ رہے ہیں. مسجد اہل سنت کی ہو تب بھی مسجد، چونکہ میں کنورنیشن گفتگو نہیں کرتا. میرا دل ہوتا ہے کہ ملت اسلامیہ کو، امت محمدیہ کو جوڑا جائے اور بروح قرآن جوڑا جائے. دیکھیے جب بھی نماز پڑھ کے کسی بھی مسلک اور مسلک کی مسجد ہو تو قاری صاحب وہاں پہ ہر پڑھنے والا نماز پڑھتے ہوئے سورت الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے. بڑا راز ہے. اگر یہ کچھ موتی ہوتے ہیں جو معرفت سے حاصل ہوتے ہیں. معرفت آواز ڈسٹرب تو نہیں کر رہی تھی. میں بالکل تھوڑا پڑھنا اور میں نے اس میں کچھ راز رکھنا ہے آپ کے سامنے. دیکھیے پورے قرآن میں کریم میں اللہ نے یہ کسی آیت میں نہیں فرمایا کہ قرآن پاک کو حفظ کرو. حفظ والی آیت کوئی نہیں. ہاں البتہ یہ آیت ہے افلا یتدبرون القرآن. اللہ فرما رہے اس قرآن میں تدبر کرو.
غور کرو، فکر کرو، اور بندے حافظ ہو جاتے ہیں، دعا کرو بندہ اکھان دا حافظ ہو گئے، دل دا حافظ نہ ہوئے۔ اگر بندہ دل کا حافظ ہو گیا تو اللہ اس سے اگلی آیت میں فرمائے ام علی قلوب افقالها، اللہ فرما رہا ہے جو قرآن میں تدبر نہیں نہ کرتے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے دلوں پہ تالے لگا دیتے ہیں، ہم ان کے دلوں پہ تالے لگا دیتے ہیں۔ بھائی نے جہاں سے چھوڑا میرا دل ہے کہ میں اسی کی طرف روح کروں۔ دو نظریے ہیں جی، مسجد میں نماز پڑھ کے کہا آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں قائم رکھ یا دکھا سیدھا راستہ۔ دو ترجمے، ہم اہل تشیع کا ترجمہ یا اللہ ہمیں قائم رکھ، کیونکہ رسول سیدھا راستہ دکھا گئے اور دین پہ مہر ہے۔ الیوم اکملت لکم، اب بھی جو تلاش کی جستجو میں ہے وہ اپنے ایمان کی خود فکر کرے۔ چلے دونوں ترجمہ پہ اتفاق کرتے ہوئے ہم نے ترجمہ کیا یا اللہ ہمیں قائم رکھ، کسی نے ترجمہ کیا یا اللہ ہمیں دکھا، لیکن جو قائم ہے وہ بھی اس بات کا متحمل ہے یہ صراط راستہ ایسا ہے کہ اس پہ قائم بھی رہنا ہو تو کم از کم اللہ کی نصرت چاہیے۔ ہر بندہ اس راستے پہ قائم نہیں رہ سکتا، اور جو اس کی جستجو میں ہے کہ یا اللہ ہمیں دکھا، وہ بھی اسی جستجو میں ہے کہ یہ راستہ بھی دیکھا ہر بندے سے نہیں جا سکتا۔ صراط مستقیم کو دیکھنے کے لیے بھی کم از کم نصرت پروردگار عالم کی چاہیے۔ یعنی پہلا راستہ ہے ان لوگوں کا جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اور دوسرا راستہ ہے غیر المغضوب علیہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا، یعنی تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ میں نے قرآن کی زیادہ آیتوں کو چھوڑ کے اس آیت کو انتہا پتہ کیوں کیے، کیونکہ یہ سورۃ فاتحہ ایسی فاتحہ ہے، ایسا علم ہے کہ جس کے لئے سورہ الحجر میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اگے مجلسہ میں پڑھنی ہے، 5 مجلسوں کا حمزہ شروع ہوگا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ آئیں، ہم دنیا کو بتائیں گے ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھ کے آل محمد سے قرآن سمجھا ہے۔ ہم قرآن سے انشاءاللہ 10 مجلسیں پھر 5 مجلسیں پڑھیں گے، رات کو شروع ہو جائے گا۔ تمام مخاطبان فکر کو، اہل اسلام کو یہاں کی دعوت ہے کہ آؤ، تاکہ بروز قیامت یہ کوئی نہ کہہ دے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت کا تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ہاں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ یہ وہ سورہ ہے، سورہ فاتحہ، جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب ہم نے آپ کو قرآن اور 7 مثانی عطا فرمائے۔ 7 مثانی سورۃ فاتحہ کا لقب ہے۔ سورۃ فاتحہ کو جا کے آج کھولے، اللہ کا واسطہ جائے قرآن کھولے، آج ہی کھول لے، اپنی مرضی سے نہیں، میرے کہنے پہ ایک دفعہ کھولے۔ سورۃ فاتحہ کے لقبات میں سے ایک لقب آپ کو ملے گا 7 مثانی، یعنی 7 آیتوں والی سورت۔ چلے اگر آپ عقیدہ بلند کریں، بندے کہنے ہمیں ڈنڈا لے کے ساڑھے مگر چڑھ گئے کہ یہ اپنی مرضی سے عقائد بنائے پھرتے، اپنی مرضی سے عقائد 14 کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ جتنا علم پورے قرآن میں ہے نا، اتنا علم سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اسے مختصر کر کے آپ کی گوشت گزار کر دے، اور ہر واجب نماز میں، کیونکہ ولی کا ڈیرہ ہے، کچھ معرفت بھی لے جائیں۔ عزیزان محترم، یہ ہر فرقے میں نماز واجب ہو تب بھی، نماز مستحب ہو تب بھی، نماز نوافلہ ہو تب بھی، پہلی 2 رکعت میں نمازیں واجب ہو، مستحب ہو، نوافل ہو، ہر نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ابھی نکلے گا نتیجہ 7 من المثانی۔ میں بھولتا نہیں، بھٹکتا نہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میں بات کروں شاید کنول بھی ہوگی کہ نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو ایسی صورت عطا کی ہے جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور ہر نماز میں 2 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے۔ یعنی پتہ چل گیا اللہ نے فرمایا 7 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 14۔ 7 اور 7 14۔ اللہ نے فرمایا واجب نماز ہو، مستحب ہو، نوافل ہو، ہر نماز میں 2 دفعہ پڑھو تاکہ تمہاری نماز میں 14 کا ذکر آئے۔
نہیں سر سے بات گزر گئی آپ کے، یعنی 14 کا یہ جو بندے کہتے ہیں نا یہ 14 شیعوں نے خود بنائے، ہم نے نہیں بنائے، ہمیں محمد و آل محمد کے در سے ملے۔ یہ محمد و اہل بیت محمد کا گھرانہ ہے، یہ 14 کوئی ایرے غیرے نہیں، یہ سارے بارش قرآن ہے۔ چلے آپ چپ کر گئے، جنریٹر نے تھوڑا سا ماحول خراب کیے، اگر یہ بند ہو جانا نا تو میں اینا کام میں ہونج کر لینا سا۔ آپ تک میں حیدری ہوں، اب میں حیدری ہوں، انہیں بندے نا ساڑھا روز دبا ہوں نا۔ عزیزان محترم دیکھئے، یہ 14 ڈبل بار 2 دفعہ ہر نماز میں فاتحہ پڑھو، فاتحہ 7 اور 7 14۔ چلے اس دلیل کو پھر قرآن سے ثابت کرتے ہیں، احمود جی احمود، چلے اس دلیل کو پھر قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے مسجد میں کہا اہدے نصراط المستقیم، یا اللہ مجھے قائم رکھ صراط مستقیم پر۔ علی کی شیعوں کی زد میں آ کے علی سے منہ نہ موڑنا۔ میرے ویر نے بڑیاں سنیاں ربائیاں پڑھیاں تے تھوڑی میری پہلی ملاقات، افتخار بھائی روز ربائیاں پڑھ دیں تو میں انہوں روز ربائیاں تے بھائی پڑھنا، وہ تحریر سے پڑھتے ہیں، میں قرآن سے پڑھتا ہوں، پھر شرع اور آیت کا کمبینیشن ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اہدے نصراط المستقیم، شیعوں کی زد میں علی کو نہ چھوڑنا۔ چلے میں ایک بات کروں گا ضمناً، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم، باس لے کے سین کے درمیانی قرآن کی عزت کی قسم، جس پہ تمہارا اعتماد ہو اعتقاد ہو مجھے اس کی قسم۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میں امت محمدیہ کے لیے ایک بات کرنے کو، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہنوں میں شیعہ بچھایا گیا نا کہ جرا علم لالے او شیعہ، جو مجلس پہ جائے وہ شیعہ۔ لو مجھے قرآن کی عزت کی قسم اپنے گھر سے قرآن لاؤ، اگر میں ہر گھر سے قرآن آئے ہوئے سے اسی بندے کو شیعہ ثابت نہ کروں، میری بات امت مصطفیٰ سے ہے، شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث پرویزی چکروالوی سے نہیں، میری بات امت مصطفیٰ سے ہے، کیونکہ ولی کا ڈیرہ ہے، یہاں سے اجتہاد کا درس گیا ہے، امن کا درس گیا ہے، یہی کچھ یہاں سے چلتا رہے گا۔ اپنے اپنے گھر سے قرآن لاؤ، اسی قرآن سے لائیں گے۔ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ شیعہ کہتے کسے؟ کڑا پہن لینے سے شیعہ نہیں ہوتا، مندری پہن لینے سے شیعہ نہیں ہوتا، علم لگا لینے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ مجھے عزت پروردگار کی قسم، علم سے لے کے حاضری پکانے تک اگر ہر چیز بول کے قرآن سے جواب نہ دے پھر آل محمد کو ماننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ حاضری پاک و پاکیزہ چیز ہے، جدے ذہن جیڑا سوال ہے نا اون کھلو کے کرے، چونکاں گلیاں بازاراں مہانتے کھلو کے بحث نہیں کرنی۔ جس کے ذہن میں مذہب شیعہ کے لیے جو سوال آئے، اور پھر مادی رضا شاہ بادشاہ کے ڈیرے پہ کھڑے ہو گئے اب سوال کریں، ابھی قرآن سے نہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ عزیزان محترم، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ خام خواہ کا ڈراؤنا خواب بنا کے بندوں کے سامنے لفظ شیعہ کو رکھ دیا گیا۔ میں جوڑنے لگا ہوں امت محمد کو، مولوی کے کہنے پہ کسی کا انکار نہیں کرنا، اور مولوی کے کہنے پہ کسی کا ماننا نہیں، ماننا بھی اسے ہے جسے قرآن کہے، انکار بھی اس کا کرنا ہے جسے قرآن کرے۔ آپ پھر کہتے ہیں کہ قرآن میں شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کے معنی 72 معنی ہیں، ایک کوئی شیعہ کا معنی نہیں کہ جنہوں بیکھے جنہوں ڈر گئے تھے وہ شیعہ۔ آؤ شیعہ کے معنی 72 ہیں، المنجد سے لے کے لسان العرب تک، یہ میں ان کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں مولوی دے نیڑیوں میں نہیں لگیاں۔ عزیزان محترم، لسان العرب سے لے کے المنجد تک شیعہ کہتے کسی، شیعہ بنتا کیسے، شیعہ ہوتا کیسے؟ میری بات کسی شیعہ سنی سے پھر نہیں، مجھے قسم ہے پروردگار کی کسی فرقے کی حمایت میں نہیں، میں امت محمد کے لیے بات کرنے کو۔ شیعہ کہتے کسی، شیعہ بنتا کیسے؟ میری بات تو آٹھی بات میرے ذہن نہیں ہوتی ہے، میں اسی بات کو پردے میں رکھ کے کرنے کو کھل جائے گا وہ پردہ، بندوں نے خام خواہ ڈرا دیا۔ اگر علی کی وجہ سے بندے شیعہ نا، اور پھر علی کی وجہ سے شیعہ کہتے کسی، منجد سے لے کے لسان العرب تک، شیعہ کے معنی 72،
شیعہ کا معنی تابع دار، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی پالٹی، شیعہ کا ماننے والا، شیعہ کا معنی ماننے والا۔ لغت میں اس کے 72 معنی ہیں۔ چلے میں ایک بات کرتا ہوا چلوں، بہت بڑے محقق اس دور حاضر کے علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری گل دوجے ویڑے دی کرنے ہیں تاکہ جنہاں نے امت نو جوڑن واسطے کام کیتا توڑن واسطے نہیں۔ ان کی کتاب ہے مناقب اہل بیت، اس میں یہ لفظ لکھے ہیں، اگر حوالہ نہ ہو حیدری کا اس چونک میں قتل معاف ہے، اگر ہے تو پھر سنو، اس میں یہ حوالہ لکھا ہے 14 حدیثیں انہوں نے اہل بیت اطہار کی شان میں لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، توجہ ہے سارے لاؤ، میں کوئی نئی بات نہیں کرنا، تو انہوں سنائے کوئی نہ، وہ ساڑھا قصور تے کوئی نہیں نا، آپ ان بندوں کو سنے تو پھر آپ کو بتائے تو صحیح نا۔ عزیزان محترم، یہ در اہل بیت کا ندنہ سا گدا کر لکھنے لگا آپ کے سامنے بات، امت مسلمان کو جنہوں نے جوڑنے کی بات کی ہے، توڑنے والی نہیں۔ پہلے بات کرتا ہوا چلو، ہم نے درود والوں کو مانا ہے، درود والوں کو نہیں، ہم نے محبت والوں کو مانا ہے، شدت والوں کو نہیں، ہم نے پیار والوں کو مانا ہے، قتل کرنے والوں کو نہیں۔ آپ بیدار ہیں تو انہوں نے لکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر جو بندہ بھی میری اہل بیت کا بغض لے کے اس دنیا سے گیا، بروز قیامت بات سپیکر پہ ہے، گھڑے پہ نہیں اور حجرے میں نہیں، لوگوں کی موجودگی میں ہے، یہ بات صبح پورے تدو بصرہ میں پھیلے گی، اور پھر حوالہ حیدری سے مانگنا، آپ کا نوکر جس مسجد میں چاہیں گے وہاں پہ کتاب اللہ کے آپ کو دکھائے گا کہ قبلہ صاحب آپ پڑھتے نہیں، فتوے شیعوں پہ انہوں نے لکھا رسول اللہ نے فرمایا، اور رسول کی زبان کون سی ہے جس کے لیے قرآن کی سرٹیفکیشن ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اس وقت تک نطق نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی وحی نہ ہو، اس وحی کی ترجمانی کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا، جابر سن، جو بندہ بھی میری اہل بیت کا بغض لے کے دنیا سے گیا، جو بھی گیا، فرقے کی قید نہیں، فرقے کی قید نہیں، فرقے کی قید نہیں، میں بات کرنے لگا ہوں، میں بات کرنے لگا ہوں، فرقے کی قید نہیں، جو بندہ بھی میری اہل بیت کا بغض لے کے دنیا سے گیا، رسول نے فرمایا، یعنی یوں کہوں اللہ نے زبان مصطفیٰ کا انتخاب کر کے فضیلت اہل بیت کو دنیا تک پہنچایا، فرمایا جابر جو بندہ بھی میری اہل بیت کا بغض لے کے دنیا سے گیا، بروز قیامت یا وہ یہودی اٹھے گا یا نصرانی اٹھے گا۔ اور مہربانی کرے کرو، میرا کہار ہے، میرا مرشدان ہے، ہم اس قوم اور قبیلے کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سورج چڑھن نہیں دیتا، ساڈا سیاست نال بڑی قربت ہے، میں گواواں تو مینوں اننے گھنٹے بٹھانا نہیں، ٹائم دینا ہے، کیونکہ جس کام واسطے کام شروع ہوا نا وہ کام کریے، بڑی دیر چل چل بل بل کر لئیے، ہون افتخار صاحب لوگوں کے سامنے قرآن رکھیے اور اپنا عقیدہ منوائیے۔ عزیزان محترم، جس کے لیے خرچ اخراجات لنگر نیاز ہے، جس کے لیے مہدی رضا نے دنیا کو چھوڑ کر علم لگائے تھے، وہ لوگوں تک بات کنورٹ کریں کہ یہ لگانے کا مقصد کیا تھا۔ اے مندری کہندے ہو اے ہر نماز میں حصہ ہے، مندریاں میرے کو بڑیاں بڑیاں نے تو بڑیاں بڑیاں مس ہوئی ہیں، لیکن اے مندری کیوں ہے؟ یہ مجھے ولی نے دی، یہ مہدی رضا بادشاہ نے دی۔ بات آ رہی سمجھ؟ مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں بس قبلہ مختصر کر لگا ہوں۔ شیعہ یا بندہ بغض اہل بیت میں جو بھی مر گیا، جو بھی یہودی، اب بات آگے سننے کے جابر نے کہا یا رسول اللہ بندہ نماز پڑھتا ہو، بندہ نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا، اور رسول اللہ نے فرمایا ہاں یاد رکھنا یہ عمل کر کے اس نے اپنے خون کو مباح ہونے سے بچایا۔ بات سمجھتے ہیں؟
یعنی تلوار سے بچ گیا ہے فتح مکہ پہ. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فتح مکہ پہ نہ پڑتا مارا جاتا. رسول نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لبادہ اوڑھ کر اس نے اپنے خون کو مباح ہونے سے بچایا. کوئی تو بندہ ہوگا جس کے سر میں یہ بات اتر گئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ نماز روزہ حج زکات جتنے بھی عمل ہے دنیا میں کرتا ہوا مر گیا بروز قیامت اٹھے گا یا یہودی یا نصرانی تو پھر بات سمجھ میں آ گئی. بغض آل محمد ایسا عظیم جرم ہے کہ یہ نماز اور روزے. اس لیے قرآن کی آیت موجود ہے. اللہ فرما رہے فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون. پوچھا مولوی کے مسجد کے مولوی سے صوفی جی یہ بندے کون ہیں؟ یہ بندے کون ہیں جن کی نمازیں اللہ ان کے منہ پہ دے مارے گا؟ کون ہے وہ بندے؟ جب مولوی چپ کر جائے پھر اس ڈیرے پہ آنا کیونکہ یہاں سے علم بھی ملے گا رزق بھی ملے گا معرفت بھی ملے گی. ہم نے باب العلم کو مانا ہے. ہاں بیدار ہو جا میں چھوڑنے لگا ممبر. ہم نے باب العلم کو جسے بھوک لگی ہو وہ دن کے کسی لمحے میں بھی اس گھر میں آئے آ کے دروازہ کھٹکھٹائے اسے جسمانی غذا بھی ملے گی اسے جسمانی غذا بھی ملے گی. اور اگر وہ پریشان ہے کسی حال میں اسے روحانی غذا بھی ملے گی. اور جو بندہ پھٹکا ہوا ہے کسی کو پتا کوئی نہیں پھر وہ رک جائے پھر وہ ٹھہر جائے ہم اسے جسمانی غذا بھی دیں گے اور روحانی غذا بھی دیں گے. پھر اسے بتائیں گے کہ علی حق ہے. پھر ہم اسے بتا کے ٹوریں گے یہاں سے کہ علی حق ہے. علی کی مخالفت شیعوں کی ضد میں ایسی ذات ہے ذات علی. مسجد میں گئے پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر دوسرا خلیفہ حضرت عمر تیسرا خلیفہ حضرت عثمان چوتھے خلیفہ حضرت علی. اگر علی شمول ہے مہربانی کرو کسی فرقے کی حمایت میں نہیں. اگر علی شمول ہے یہاں پہ چوتھا کوئی اور لکھو. نہیں میں کچھ کہہ گیا ہوں اس کی پہچان وہ یہ کرنا علی وہ ایسی ذات ہے. یاد رکھنا گزارا ہمارا بھی نہیں گزارا تمہارا بھی کوئی نہیں. علی وہ ذات ہے. چلے علی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر. بندے کہتے ہیں شیعہ صاحبہ نہیں مانتے میں پل من لگا جی میں ایسی ماننے نا خدا دی قسم ہے شاہ جی یہ ماندہ ہی نہیں کوئی نہیں ماندہ. لو میں منان دلیل دینے لگا. حضرت عائشہ لو جی سمجھ جا گئی ایک صدیق ہے تو دوجی صدیق ہے. پیو صدیق ہے تے بیٹی صدیق ہے تے جڑا ہونے نو نہ منے اس بے ایمان دا مرسل میں کی حل کر جڑے دوس ایک صدیق ایک صدیقہ ایک رسول اللہ دا سورا ایک رسول اللہ دی بیوی. امی پوری مجلس پہنچ جاؤ ہے جملہ نہ پڑھنا. ایک رسول اللہ دے سورا جی ایک انہوں دی بیوی ایک کائنات صدیق ایک صدیقہ ام المومنین مسلمان نہیں. میں بڑی بات کر دیا تھے بندے ہجے بھی انج کر کے پہ رہے ہیں. ایڈی وڈی روایت ایڈی وڈی گل تو کر جانا بندے بستریں منہ دے کے سوچ رہے ہیں کہ اسی کی ماننے دے کی ماننے. میں بات کرنے لگا دونوں روایت کرتے ہیں کہ بی بی فرماتی ہے میرے بابا جسے کہتے ہیں علی اور پوری سیاستہ 6 تمہاری 4 ہماری. ہماری کو چھوڑ کے تمہاری میں صحیح بخاری میں قسمت ماری میں زینت الماری میں نہیں ہونا ہے حیدریوں میں میدان کی نسنا نہیں. یاد رکھو جی بھجن والے اور ہوندے نے میدان والے اور ہوندے نے جیسا کسی نسل والے منیا ہی نہیں. ہم نے میدان والے کو مانا ہے. میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا اے ٹک ٹکی باندھ کے ٹک ٹکی سمجھ لیں اے اکھنیاں چمکنی تے کسے شہروں بیٹھی جانا
اور دیکھی جا رہے سے مجھ سے دعا کریا جب میں جملہ کہنے لگا تھوڑی جادی فضیلت قائم علیہ السلام دا اثر ہوئے جملہ انہاں تک اثر ہو جائے کائنات دا صدیق انج دیکھی جا رہے ہیں تھی نے مونڈا لایا ساڑھے پنجابی دی گل ہے ساڑھے ایک تھیوری ایسی ہے انہوں انگریز نہیں سمجھ سکتا ایک بندہ جیل دے اندر ہوئے تو دوجا باہر ہوئے گل ہو گئی تیجے بندے نوں پتہ نہیں کی کیا تو کام ہو جانا بی بی اینج ویکھی جا رہے حضرت اینج ویکھی جا رہے ابھی اور اللہ ابو جی جب تیسری دفعہ ہلایا نا تو حضرت ابو بکر نے بیٹی کی طرف دیکھ کر بیٹی تم میری عبادت میں مخل ہو گئی ہائے 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 کوئی بندہ ہوگا جسے میری بات کی سمجھ آئے گی بیٹی تم میری عبادت میں داخل ہو گئی بابا جی دیکھ علی کا چہرہ رہے ہیں عبادت کیسی حضرت ابو بکر نے فرمایا تو نے نہیں سنا میں نے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ان ناظرو الی واجہ علی عبادت دنیا والا ذرا غور و فکر کرو اور جس کا چہرہ دیکھنے سے حضرت ابو بکر کی عبادت ہونا اسے علی کہتے ہیں وہی بات عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں اور لفظ عبادت ایسا عظیم لفظ ہے اے سوائے پروردگار دے کسے نہ فٹ نہیں ہوتا یعنی عبادت ہے تو صرف اللہ کی عبادت ہے تو صرف اللہ کی اے کہیں پھر نہ جائے بعد میں بات کروں عبادت ہے صرف اللہ کی تو پھر بات سمجھ میں آ گئی نا حضرت ابو بکر چہرہ علی کا دیکھتے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں اس لیے پوچھا گیا ہر رضی اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ شاہ جی میں بات کرنے لگا حضرت ابو بکر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ مسیحی جا کے ہمیں رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ جتنے بھی اور صحابہ 1.25 لاکھ صحابی جس کا نام لو رضی اللہ ادھر علی کا نام آیا کرم اللہ واجہ نہیں پیدار ہو گئے تانوں ٹھنڈ بہت ہی لگ گئی جتنے بھی سارے کلمہ پڑھنے والے اصل جا جی کریا جے دعا تو میں جملہ کہوں عزیزان محترم 1.25 لاکھ صحابی رضی اللہ علی کرم اللہ واجہ علی کرم اللہ واجہ پوچھا گیا علی کو کرم اللہ واجہ کیوں کہتے ہیں فرمایا یہ واحد پہچانی ہے بعدت پیغمبر کہ جو کسی بت کے آگے نہیں جھکی ہائے 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 یہ واحد پیشانی ہے علی ابن ابی طالب ہے جو کسی بت کے آگے نہیں جھکی تو پھر مجھے بات کہنے دو جب سب کی پیشانیاں علی جیسی نہیں تو وہ خود علی جیسے کیسے ہو سکتے سمجھ آئی میری بات کی علی وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے لفظ اللہ آخری بات کروں گی تو میرا دل کی تھا کچھ پڑا اللہ پڑھ پڑھنے والے بندے میں 2 نشانیاں ہوتی جڑا تحقیق کے سمندر میں رہتا ہے قبلہ صاحب یا انہوں موٹے شیشیاں دی پینک لگ جاندی یا انہوں دے وال چاہتے ہیں تو میری نظر الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن میرے وال چڑھے نے عقیدہ نہیں چڑھے ہاں بالکل علی ذات اللہ 5 حروف ملے تو قبلہ صاحب اللہ مولا آپ کی کلم میں جاتا توفیق کرتا ہے بڑے بندے آکھنا ہوتے گئے تو مولوی شیعہ دا علم ہوتے کہ ہوتے کسے پریشان ہو گئے ہو علی وہ ذات ہے کہ جہاں پہ آنے سے بندے
پوچھتے ہیں اوتھے کونڈے اوتھے کتھے گل اہل بیت دی تے نقاب ساڈی تو اوتھے کتھے. لیکن یاد رکھنا ساری دنیا کو چھوڑ دینا علی نہ چھوڑنا. ساری دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے اہل بیت اطہار کا دامن نہ چھوٹے. یعنی یہ دیکھنا علی کی ولایت کیسی ہے. حضرت عمر بن حمد رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصحاب پیغمبر ہیں. ان کا سر کاٹا گیا. سر کاٹا گیا. خود کوفے میں قید سجی بیوی بھی کوفے میں قید. سر کاٹ کے نا تو بیوی دی چولی سٹیا گیا. محبت علی پھولوں کا نام نہیں. ہائے 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 دنیا سے لا تعلق ہونا پڑتا ہے. اب پیر میں چلو بات کروں سپیکر پہ بات ہے میں کڑے چپ لوگ کے بات کر رہی ہوں. علم لگا ہوا میں نے سنا تھا جب علم نہیں سن لگے سارے ایک ہو جیسا تو جب سرکار نے علم سوار کرایا تو پھر دنیا کیا کیا لا تعلق لا تعلق ذہن میں بات کرنا. سر کاٹ کے نا بیوی کی گود بیوی پٹن نہیں لگ پائی. اے کی محبت علی میں نے کہا پھول کی سیج کا نام نہیں. سر کاٹ قبلہ صاحب بیوی کی گود بیوی نے سر لیا خامد کا سر ساتھ کیا اور سپاہیوں کی طرف دیکھ گیا. ایدہ جرم صرف یہ بتاؤ کہ جرم انہوں نے کہا مار گیا کہ محبت علی. ہم کہتے تھے علی سے پھر جا. ہم کہتے تھے علی سے پھر جا. اس نے کہا زندگی سے پھر سکتا ہوں علی سے نہیں. انہوں نے کہا سر کاٹ کے تیرے پاس لے آئے تو علی سے پھر جا. تو علی سے پھر جا. یہ تو مارا گیا تو پھر جا. یہ مارا گیا تو پھر جا. یہ مارا گیا تو پھر جا. بیوی نے کی جملہ کہا. اس نے کہا زندگی پہ لعنت اس میں علی نہیں. اور یاد رکھنا بعد از پیغمبر خدا جناب رسول خدا نے فرمایا یا علی میں نے نزول قرآن پہ جنگ کی. میں نے نزول قرآن پہ جنگ کی اور یا علی تو تعویل قرآن پہ جنگ کرے. تعویل قرآن پہ. اب تعویل کسے کہتے ہیں یاد رکھنا قرآن سمجھنا ہے. اب رسول اللہ دنیا سے چلے اور دنیا کی ہدایت کے لیے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی ہے اللہ کی کتاب. دوسری ہے میری اہل بیت. اور یاد رکھنا میں روایت کا ذمہ داری سے ذمہ دار ہوں. نبی نے قرآن کے لیے فرمایا انی طارق فیکم الثقلین. کتاب اللہ ایک دفعہ کا وَإِطْرَتِي اہل بیتی کے لیے کہا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ. تمہیں خدا کی قسم میری اہل بیت کا خیال رکھنا. میری اہل بیت کا خیال رکھنا. میری اہل بیت کے لیے خدا سے ڈرنا. یعنی پتہ چل گیا قرآن اور اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں. قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں. اہل بیت اطہار کے عمل اور کردار کا نام قرآن ہے. آپ کی توجہ ہٹ گئی. میں جملہ مصائب کا ہوں. یاد رکھنا دنیا میں نبی کی 4 بیٹیاں لکھی 100 قسمیں کوئی انکار نہیں. کیونکہ ہم شدت پسند تو ہے نہیں. ہم تو دلیل کے قائل ہیں. قرآن سے یا نبی کے فرمان سے دلیل لے آؤ. نبی کی 4 بیٹیاں ہم نے مانی. نبی کی ہم نے کہا 1 بیٹی. ادھر بھی اختلاف کرنا یعنی 4 ہو یا 1 ہو. لیکن پوری ذمہ داری سے میں بات کرنے لگا ہوں 4 ہو یا 1 ہو. 4 ہو یا 1 ہو. یاد رکھنا رسول کی جتنی بھی بیٹیاں ہو نبی تعظیم سیدہ کے لیے ہی آ کر اٹھا ہے. تو جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے بس ایک جملہ مصائب کا کہوں تاکہ مجلس کامل ہو جائے. عزیزان محترم کون ہے یہ بی بی طاہرہ عالمہ فاضلہ
عاقلہ، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے اسم مبارک کی وجہ سے پروردگار، ایک مصائب کا جملہ میں نے کہنا ہے اس لیے تاکہ یہ عمد و رفت ختم ہو جائے، ایک مصائب کا جملہ تاکہ مجلس کامل ہو جائے، کیونکہ ہماری مجلس اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک مصیبت اہل بیت اطہار کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ یہ وہ بی بی ہے جس کا اسم مبارک ایسا ہے کہ جو جہنم سے چھڑانے والی، لیکن ایک وقت ایسا آیا اسے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ جن کے دل میں درد ہے، ہر بندے کے لیے مصائب ہوتا بھی نہیں نا۔ مجھے پچھلی دفعہ بھی ماں جی سرکار نے کہا تھا مولوی صاحب مصائب تھوڑا سا قرآنی پڑھا کرے، میں نے کہا اماں جی میں آپ کو مصائب سنا لوں گا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں مصیبت آل محمد کیا ہے، یہاں پہ نہیں، میں آپ کو سنا لیا کروں گا ایک جملہ مصیبت کا، سن لینا۔ جس رسول کے لیے، جس بطول کے لیے رسول اٹھتا تھا، جب بھی جناب سیدہ آتی رسول اپنے بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن یاد رکھنا بعد از پیغمبر خدا پھر بھی اسی دربار میں آئی، لیکن بطول کھڑی رہی، کلمہ وہ نبی کے بیٹھے رہے۔ وما ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔